السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب، ہم سب کے طبیب، فریادیوں کے مجیب، دونوں عالم کے نصیب، اقوام عالم کے نقیب، نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی امت کے کھونہارے، عبداللہ کے راج دلارے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جسے رب نے چن لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر سلامتی ہو، منتخب بندے، چنے ہوئے بندے۔ پتا چلا کہ کچھ بندے رب کے ایسے بھی ہیں جو رب نے جسے چن لیا ہے، اور جسے رب چنتا ہے ہم انہی کو وسیلہ بناتے ہیں، جسے رب چنتا ہے ہم انہی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اہل بیت اطہار چنے ہوئے لوگ ہیں، جماعت صحابہ چنے ہوئے لوگ ہیں، رب نے ان کا انتخاب کیا ہے، رب نے چنا ہے۔ اور جس مہینے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، رجب المرجب، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کئی اکابر کا عرس بھی ہے، ولادت بھی ہے، جس میں سے خاص کر 13 رجب المرجب کو اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت و جماعت نہ جماعت اہل بیت کو چھوڑیں گے، نہ جماعت صحابہ کو چھوڑیں گے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ کا نام علی تھا، حیدر بھی تھا۔ حیدر نام آپ کا آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ اپنے والد کے نام پر آپ کی ماں نے مولائے کائنات کا نام حیدر رکھا، اور جناب ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا خطاب دیا۔ اسد کہتے ہیں شیر کو، اسد اللہ، اللہ کا شیر، اللہ کا شیر۔ ماں نے نام رکھا حیدر، والد بزرگوار نے نام رکھا
علی اور نبی پاک نے خطاب دیا اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور لفظ کرار جو ہم استعمال کرتے ہیں، کرار، حیدر کرار، یہ کرار جو ہے یہ آپ کا لقب تھا۔ اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ حیدر کرار یعنی مولا علی وہ شیر تھے جو پلٹ پلٹ کر کافروں سے وار کرتے تھے، پلٹ پلٹ کر وار کرتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ پہلی جنگ بدر میں اکیلے مولا کائنات نے 30 سے زائد لوگوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کیا تھا، 30 سے زائد لوگوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کیا تھا۔ اور یہی وہ شیر تھا، یہی وہ شیر تھا، اگرچہ مسکینوں کو کھانا دے دیتا تھا، اسیروں کو کھانا دے دیتا تھا، یتیموں کو کھانا دے دیتا تھا، خود بھوکا رہتا تھا، مگر یہ بھوکا وہ شیر تھا کہ اگر خیبر اکھاڑنے پڑا جائے تو اپنے چند ہاتھ کے اشارے سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دیتا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں ایمانی قوت تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، قحط سالی کا زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، اور مکہ میں بڑی قحط سالی تھی، لوگ بھوک کے لیے مر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر گئے اور کہا آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ میرے سپرد کر دیا جائے، میرے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار کو اپنے پاس لے لیا، اور خود جناب ابو طالب نے اپنے پاس حضرت عقیل کو رکھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بچوں میں مولائے کائنات کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اور جس وقت لیا اس وقت آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ اس لیے ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلا اسلام حضرت مولائے کائنات نے قبول کیا۔ اور جب حکم دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو حکم دیا، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان پر اسلام پیش کرو۔ اس وقت حضرت مولائے کائنات کو نبی پاک نے بھیجا تھا، اے علی جاؤ رشتہ داروں کو آواز دو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ جب حضرت مولائے کائنات سارے رشتہ داروں کو بلانے کے لیے گئے نا، اور یہ سب آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو دعوت دی، گھر والوں کو، سارے گھر والے بیٹھے تھے، اس میں مولائے کائنات سب سے چھوٹے تھے، بچپن کا عالم تھا، سب کو بلایا۔ اور جب سب کے سامنے حضور نے دعوت پیش کی نا تو سب نے انکار کر دیا، اور کیا کہا پتا ہے؟ اے محمد کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ کر تیرے رب کی عبادت کریں؟ یعنی الفاظ وہ استعمال کیے تھے جس سے نبی پاک کے دل پر تیر لگا تھا، چھلی ہوا۔ ایک ایک کر کے سب اٹھتے چلے گئے۔ اس وقت پورے خاندان میں اگر کوئی بچہ نے اٹھ کر نبی پاک کی تائید کی تھی تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ذات حضرت مولائے کائنات کی ذات تھی۔ آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ غمزدہ نہ ہو، اگر یہ سب آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جائیں، مگر میں علی ابن ابی طالب گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے۔ اس وقت آپ نے بچپن کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید کی تھی۔ معزز سامعین کرام، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت پڑھنے کے لئے بہادری آج جو ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے نا، اللہ حضرت عظیم المرتبت وقارش کو محبت فرماتے ہیں، ذہین شخصیت کا نام علی المرتضی تھا، ذکاوت و ذہانت ان پر فخر کرتی تھی، ناز کرتی تھی۔ اور آپ حضرت مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑے مدبر آدمی کا نام تھا۔ آپ نے اسلام کے اشاعت کے لیے اور فتنوں سے بچانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی۔ حضرت مولائے کائنات کے فضائل آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں،
آپ کے فضائل آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں، خود جب اہل بیت کے شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو حضور نے حضرت مولا کائنات سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو بلایا تھا اور اپنی چادر سے پانچوں کو ڈھکا تھا اور رب سے کہا تھا اے مولا یہ میری اہل بیت ہے، اے مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ آج ان کے نام کی برکت یہ ہے نا، ان کے نام کی برکت کہ اگر ان کے نام کے وسیلے سے مانگا جائے نا تو اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو ایک دعا ہم اکثر مانگا کرتے ہیں، میں تو اکثر یہ دعا پڑھتا ہوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ اگر یاد نہ رہے شعر تو اتنا کہہ دینا، مولا ان پانچ کا صدقہ، مولا ان پانچ کا صدقہ۔ وہ پانچ کون تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت، علی المرتضی، فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین۔ مولا ان کے صدقے میں ہماری مصیبتوں کو دور فرما، مولا ان کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے تو ایک روایت پیش کی جس میں 12 اماموں کے ذکر ہے چند لفظوں کے اندر، یعنی ان سے انہوں نے روایت کی، ان سے انہوں نے روایت کی۔ آپ فرماتے یہ سلسلۃ الذہب ہے، یعنی سونے کی لکیر ہے۔ اگر یہ ذہب والے نام کو یاد کر لے اور یاد کر کے ان کو وسیلہ بنائے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس کے گھر کی ساری مصیبتیں دور فرما دیتا۔ الحمدللہ 12 امام ہمارے ہیں، 12 امام ہمارے ہیں، ہم 12 امام والے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے نا، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو نام یاد ہے؟ نام یاد نہیں ہوں گے۔ شیعوں کے بچوں کو ضرب زبان نام یاد ہوتے ہیں۔ آج اگر پوچھا جائے حضرت مولا کائنات سے آپ 12 نام گنائیں، شمار کرائیں تو آپ نہیں کرا سکتے۔ اگر میں پوچھوں کہ ان کی سیرت پر 10 منٹ آپ کھڑے ہو کر بولیں، آپ نہیں بول سکتے۔ یہی مہینہ ہے نا رجب کا، یہی مہینہ۔ حضرت مولا کائنات کی اولاد میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم ان کی نیاز بناتے ہیں، کھیر پوری ہے نا، اور پوری گھر کے محلوں کو سب کو کھلا، بڑا اہتمام کرتے ہیں ہم، اور ہمیں ناز ہے اس اہتمام پر، اور انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں میں یہ اہتمام چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ، کتنی تکلیفوں کے ساتھ آپ نے اسلام پھیلایا تھا۔ اس وقت کا خلیفہ جو تھا وہ آپ کا کیسا دشمن تھا، کس انداز سے، کیسے دور میں آپ جی کر گئے، اور کس انداز سے آپ نے علم دین کو پھیلایا۔ آپ نے کبھی ان کی تاریخ پڑھی؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہادری، شجاعت اور اسلام کے خاطر، قرآن کے خاطر آپ نے کتنی انتھک کوششیں کی، اس پر کبھی آپ نے پڑھا، روشنی ڈالی؟ نام سن لینے سے کام نہیں بنے گا، یہ تو ہمارے وہ نام ہے نا کہ ان کے نام میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہے کہ مصیبتیں دور ہو جاتی۔ اگر آدمی ان کی سیرت پڑھ کے ان پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اور یہی مہینہ ہے، میں حضرت مولا کائنات کے فضائل ہما شما کیا بیان کر سکتے ہیں، اگر وقت درکار بھی ہو نا تب بھی آپ کی کما حق ہو تعریف بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر میں آپ کو چند جھلکیاں بتا رہا ہوں۔ آج 9واں چاند ہے، آج ہی کے دن کچوچا مقدس ساکی سرزمین پر وقت کا وہ پیر انتقال کیا تھا، وقت کا اس پیر نے انتقال کیا تھا جو مولا علی کی اولاد سے تھے، جسے دنیا سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی اور لقب کے طور پر سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی تھی۔ آپ کا چہرہ، جس وقت آپ گوس پاک کا امامہ، حضرت مولا کائنات کا قبا اور تسبیح گلے میں غوث پاک کی ڈال کر 28 محرم الحرام یعنی عرس مخدومی میں آپ جب اپنے باپ داداؤں کا لباس پہن کر باہر آتے تھے نا، اپنے تو اپنے، وہ تو بے ہوش ہوتے تھے، مرید تو آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ رب نے وہ چہرہ دیا تھا، کیوں نہ دیا ہو کہ مفتی اعظم ہند بھی عبادت کے طور پر اس چہرے کی زیارت کرتے تھے، چہرے کو تکا کرتے تھے، کیونکہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا۔ علی کی اولاد کا یہ عالم تھا، چہرہ ہی کچھ ایسا تھا۔ اور میں اس پیر کی کیا بات کروں کہ خود میرا پیر کا جو پیر تھا
हुजूर शेखुल इस्लाम के जो पीर हो, जो पूरे खानवादे अशरफिया के पीर हो, जो खुद हुजूर गाजी मिल्लत के पीर हो, और हुजूर शेखुल इस्लाम के सगे मामू भी थे और आपके पीर भी थे। आपके तकवे का आलम ये था, आपके तकवे का आलम ये था। और यूपी वगैरह में उलमा मशाइख की आदत थी, वो तहबंद लुंगी बांधते थे। कभी भी आपकी अहलिया ने आपको तहबंद में नहीं देखा था। यह आपके तकवे का आलम था। कभी भी आपके अहलिया ने आपको तहबंद में नहीं देखा था। इतनी हया वाले शख्स थे आप। खुद आपकी बीवी ने आपको तहबंद में नहीं देखा था। अलगरस हुजूर सलकाले कला रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बाहर आते थे ना, बाहर आते थे, कई काफिर आपके चेहरे को देखकर 28 मुहर्रमुल हराम के दिन इस्लाम कबूल किया था। कई काफिरों ने इस्लाम कबूल कर लिया था सिर्फ चेहरे को देखकर। और चेहरे की हक्कानियत बता रही थी। अहले सुन्नत का सैयद जब इतना चमकता है तो अहले सुन्नत कितना चमकीला होगा। अहले सुन्नत कितना इस हक्कानियत पर लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। बदमजहब तौबा कर लेते थे, बदमजहब तौबा कर लेते। आप ही के शहजादे सैयद इज़ार अशरफ, अशरफीउल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरा जामे अशरफ खड़ा किया, जामे अशरफ खड़ा किया। बड़े बड़े लोग आपके मुरीद थे, बड़े बड़े लोग आपके। आपने अपनी अनथक कोशिश इदारे में लगा दी, जामे अशरफ के अंदर लगा दी, और ऐसी लगाई ना, दुनिया आज भी इस किले को देखकर हैरान है। भरपूर कोशिश की इसके ताल्लुक से। लोग आते, जो भी आपको दे जाते, उठाते, उठाकर आप इदारे में दे देते थे। एक रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। आज वही केचोचा का जामे अशरफ जो इल्म का मरकज बना हुआ है, और आज पूरी दुनिया के अंदर आलिम, फाजिल, कारी, मुफ्ती को पैदा कर रहा, ये इनकी अनथक कोशिशों का नतीजा था। और उन्हीं में 12 रजबुल मुरज्जब, आज तो उसे सरकार कला है, आने वाली 12 तारीख यानी 12 रजबुल मुरज्जब को उर्स होगा उसी केचोचा मुकद्दसा में, एक ऐसी हस्ती का जिसे दुनिया आला हजरत अशरफी मियाँ के नाम से जानती। ये कोई और शख्सियत नहीं थी, ये भी हजरत मौलाए कायनात की औलाद थे, औलाद थे। उन्हीं के शहजादे सैयद अहमद अशरफ, अशरफीउल जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये इतने हसीन थे ना, इतने हसीन थे कि अक्सर अपने चेहरे पर चद्दर डाला करते थे, चद्दर डाला। और आला हजरत अजीमुल मर्तबत वकारिश को मोहब्बत म्यारे सुन्नियत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी साल में अपनी तरफ से, अपनी जानिब से 2 तकरीरें रखते थे पूरे साल में, बरेली शरीफ के अंदर। एक गोश्त पाक के महीने में और एक ईद मिलाद के महीने में, 2 तकरीरें। और दोनों में खुसूसियत के साथ सैयद अहमद अशरफ अशरफीउल जिलानी को मदऊ करते थे, बुलाते थे खिताबत के लिए। और जब सैयद अहमद अशरफ तकरीर के लिए आते थे, आला हजरत पूरी तकरीर खड़े होके सुनते थे, पूरी तकरीर खड़े होके सुनते थे। लोग कहते थे हजरत आप अक्सर स्टेज पर बैठते हैं या बैठ जाते हैं मस्जिद के अंदर, मगर जब सैयद अहमद अशरफ खिताब करते हैं तो आप खड़े होकर सुनते हैं, वजह समझ में नहीं आती। आला हजरत ने कहा था कि जिस वक्त सैयद अहमद अशरफ खिताब करते हैं ना, उस वक्त खिताब में हदीस पाक जब पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते जिन सहाबी का नाम लेते, मिसाल के तौर पर हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी पाक ने फरमाया, तो हजरत अनस बिन मालिक का नाम लिया, हुजूर का नाम लिया, जिन जिन का नाम लेते हैं वो शख्सियत स्टेज पर मौजूद होती है, तो गुलाम के लिए कब रवा था कि गुलाम बैठा रहे और आका आकर खड़े रहे। इसलिए हुजूर जब आप तकरीर करते हैं ना, अब वो कैसा असर होगा उनकी तकरीरों के अंदर। इन्हीं के वालिद बुजुर्गवार आला हजरत अशरफी मियाँ, जिनके चेहरे को आला हजरत ने देखा था ना, आला हजरत अशरफी मियाँ के चेहरे को देखा था, तो आला हजरत ने एक शेर लिखा है फारसी के अंदर, जिसका मफहूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि जिस वक्त मैंने आला हजरत अशरफी मियाँ को देखा, तो सिर्फ मैंने आला हजरत अशरफी मियाँ को नहीं देखा, बल्कि मैंने आपके चेहरे में 3 ख्वाजाओं के चेहरे देख लिए थे, 3 ख्वाजाओं के चेहरे देख लिए थे। ऐसा हसीन चेहरा, ऐसा हसीन चेहरा। इन्हीं चमकते चेहरों को देखकर और खानवादे बरकतिया के चेहरों को देखकर और कालपी शरीफ के सादात का चेहरा देखकर और खानवादे शरफिया के इन चमकीले चेहरों को देखकर आला हजरत की कलम वजद में आई थी, और तभी तो लिखा था क्या बात रजा,
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور، اور پھر کہا تھا ان چمکیلو چہرے کو دیکھ کر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی اولادوں میں اتنے چمکیلے چہرے ہو تو خود مولا کائنات کی شخصیت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا رازدار قل ہو اللہ احد پیدا ہوا، رازدار قل ہو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، اور جب ہوئے پیدا علی تو غیب سے آئی یہ ندا، جب ہوئے پیدا علی تو غیب سے آئی یہ ندا، لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ پوری دنیا تعجب میں تھی یہ کیسا شعر ہے، لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، اور واقعی میں آپ کعبے میں پیدا ہوئے، اور یہ لم یلد کا گھر ہے، لم یلد کے گھر میں ولد پیدا ہوا، لم یلد کے گھر میں ولد پیدا ہوا، رازدار قل ہو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، اور جب ہوئے پیدا علی تو غیب سے آئی یہ ندا، لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ معزز سامعین کرام، خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اور ایک شخصیت کا نام لوں، اور آپ ہی کے شہزادوں میں، آپ ہی کی اولاد میں، میرے پیر و مرشد کے والد بزرگوار 16 رجب المرجب، 16 رجب المرجب مخدوم الملت سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی عرف محدث اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کا عرس مبارک بڑی شان و شوکت کے ساتھ ابھی سارے آراس مبارک کی چوچا مقدسہ میں منائے جا رہے ہیں، اور 16 تاریخ رجب المرجب کی 16 تاریخ کو عرس محدث اعظم ہند۔ کون محدث اعظم ہند؟ یہ جب پہلی مرتبہ میراث کی تعلیم کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچے تھے، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقار عشق و محبت نے ادب کے ساتھ اپنی جگہ انہیں بٹھایا تھا، خود نیچے بیٹھ گئے تھے، خود نیچے بیٹھ گئے تھے، اور بیٹھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے 11 روپے نکالے، اور جامع ازہر جامع منظر اسلام کے جو طلبہ تھے ان سے کہا کہ جاؤ 11 روپے کی مٹھائی لے کر آؤ۔ اور اعلیٰ حضرت کی عادت تھی، اعلیٰ حضرت کی عادت تھی، ایک مسئلہ بھی آپ نے فتویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ آپ جب بھی نیاز کرتے تھے، چاہے غوث پاک کی ہو، غریب نواز کی ہو، یا اپنے اکابر بزرگوں کی ہو، اپنی نیاز وہ وہاں سے منگواتے تھے جو پاک صاف ہو، مسلم ہو، یہ لکھا ہے اپنے صاف۔ وہ ڈرتے تھے غیروں کے پاس سے منگوانے سے، تو آپ تاکید کرتے تھے کہ یہ مٹھائی فلاں کے پاس سے لانا، لے کے آئے، آپ نے وہ مٹھائی رکھ دی، رکھنے کے بعد آپ نے تاکید کی کہ حضور فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھا گا۔ اس وقت خانوادہ اشرفیہ کی بڑی شخصیتیں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے قرآن پاک کی چند آیت کریمہ پڑھی، پھر جو آپ کو چھوڑنے آئے تھے خانوادہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ، ان سے کہا کہ حضور آپ اپنے باپ دادا کو اس کا ایصال کر دیں، یعنی غوث پاک، مولا کائنات سب کو ایصال کر دیں۔ فاتحے دیے گئے، اور فاتحے کے بعد جب شیرنی بانٹی گئی نا تو اس کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا، چھوٹا سا کن زمین پہ گرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقار عشق و محبت کو دیکھ رہے تھے، سارے سادات، آقا دیکھ رہے ہیں غلام کیا کر رہا ہے۔ کیا کیا پتا ہے؟ جس طرح سجدے میں جاتے نا رکوع، اس طرح آپ نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے اور دونوں ہاتھ کو رکھا اور اپنی زبان باہر نکالی، اس ٹکڑے کو اپنی زبان سے اٹھایا، اس ٹکڑے کو اپنی زبان سے اٹھایا اور پوری دنیا کو بتلا دیا کہ احمد رضا غوث پاک کا ایسا غلام ہے کہ ایک کن بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتا ہے، ایک کن بھی زمین پر نہیں گرنے دیتا ہے۔ اور یہ بتلا دیا غلاموں سے بھی کہ نیازوں میں تھال پھینکے نہیں جاتے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کی قدر کیا۔ تمہاری ان حرکتوں سے لوگوں نے ہم پر انگلیاں اٹھائی اور اٹھا کر یہ کہا یہ غوث پاک کے ماننے والے، کہ جہاں غوث پاک کی نیاز ہو وہاں لاکھوں چاول کے دانے گرے ہو، یہ اہل سنت کا تر امتیاز نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو یہ ہے کہ ایک چاول کا دانہ بھی نہ گرے۔ ہمارے گھروں میں جو کھانا پکتا ہے وہ الگ ہے، مگر جس پر غوث پاک کی نسبت ہو جائے نا وہ اس سے افضل ہو جائے کرتا ہے، وہ افضل ہو جائے۔ یہی محدث اعظم ہند تھے
جب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے آپ کو پڑھایا اور پڑھا کر جب نکلے نا، اعلیٰ حضرت نے اپنی درسگاہ سے عالم بعد میں بنائے تھے، عاشق پہلے بنائے تھے، عاشق پہلے بنائے تھے۔ آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا تھا، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، محدث اعظم کے پاؤں میں، مدینے کا کانٹا، آپ نے نہیں نکالا تھا، نہیں نکالا تھا، پوری زندگی پیر میں رہنے دیا، پوری زندگی آپ کے پیر میں وہ کانٹا رہا، نہیں نکالا، اور آپ آئے نا، انتقال کر گئے، وہاں تک بھی وہ کانٹا آپ ہی کے قدم میں تھا، آپ ہی کے قدم میں تھا۔ اور جس وقت وہابیوں نے علم غیب پر اعتراض کیا تھا، اس وقت اعلیٰ حضرت نے آپ کو بھیجا تھا، اور آپ جب گئے تو وہابیوں کے بڑے بڑے مولویوں نے پوچھا تھا مقابلے میں کون ہے، سامنے ہمارے کون ہوگا مقابلے میں، اہل سنت کا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کچوچا شریف کے سید محمد کر کے ہیں۔ کہا اچھا کچوچا شریف کے درگاہ والے ہیں؟ کہا وہ تو مجاور ہوں گے، چادر و پھول والے ہوں گے، ان کو علم سے کیا مطلب، وہ تو مجاور ہوں گے، سجادہ نشی ہوں گے۔ وہ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے کہ جیت ہماری پکی ہے۔ مگر جس وقت کا وہ شعر محدث اعظم جب بولتے تھے نا، جامع اشرف مبارک پور کے اندر آپ صدر رہ چکے ہیں، آپ کی سرپرستی میں جامع اشرف مبارک پور چلا ہے، اور جس وقت آپ امتحان لینے کے لیے جاتے تھے نا، اور آپ کا رات میں خطاب ہوتا تھا، جامع اشرف مبارک پور کے کسی خطیب کی طاقت نہیں تھی کہ محدث اعظم ہند کے بعد تقریر کر لے۔ محدث اعظم ہند تقریر کر لینا تو سب یہی کہتے تھے اب اس کے بعد سلام ہونا ہے، کسی میں ہمت نہیں تقریر کرنے کی، کیونکہ محدث اعظم ہند کے بعد کسی کو بولنے کی جرت ہی نہیں رہتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو سجا و قطع، یعنی جو جملے آپ جوڑتے تھے، جیسے جوانی کے اندر حضور غازی ملت ایک سانس میں جو لفظ استعمال کرتے تھے، آپ وہی الفاظ، وہی انداز حضور محدث اعظم ہند سے جو آپ نے سیکھا تھا۔ اور حضور محدث اعظم ہند جب اپنے خطاب کے لیے گرجتے تھے تو بڑے بڑے مقرر کہتے تھے جیسے شیر بول رہا ہو، جیسے شیر بول رہا ہو۔ اور جب آپ خطاب کر لیتے کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ الغرض جب آپ گئے مناظرے کے لیے اور آپ بیٹے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ پر آپ نے جب شروع کیا اور وہابیوں سے سوال پوچھنا شروع کیا، کسی میں تاب دم نہیں تھا، سب اپنی کتابیں بند کر کے بھاگنے لگے، اور بھاگ کر اس وقت محدث اعظم ہند نے اہل سنت کا جھنڈا بڑھایا اور پوری دنیا کو بتلا دیا، لوگوں سنو، ہم گنہگار ضرور ہیں مگر اہل سنت حق جماعت ہے، اہل سنت حق جماعت، جو ہمارا عقیدہ ہے حضور عالم الغیب ہے، عالم ما کانا وما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا کیا، اس پر جو ہمارا عقیدہ ہے یہ صحیح ہے، اس پر جو آپ نے دلیلیں پیش کی تھی دنیا حیران رہ گئی تھی، یہ بھی علی کی اولاد تھی۔ اور کیا بتاؤں، انہی کے بیٹے کا نام حضور شیخ الاسلام ہے، انہی کے بیٹے کا نام حضور غازی ملت ہے، جہاں آج بھی دنیا حیران ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ایک ہی جگہ 25 سال تک تقریر کی ہے، 12 ربیع الاول کے 12 دن۔ وہاں کے لوگوں کا بیان ہے کہ آپ جب آتے تھے 12 دن خطاب کرتے تھے حضور شیخ الاسلام، تو ہم نے کبھی پہلے دن کا بیان دوسرے دن نہیں سنا، یعنی 25 سال تک آپ کا موضوع الگ تھا، جب آئے تب آپ کی خطابت کا انداز الگ تھا، مگر جب پڑھ رہے تھے نا تو حال یہ تھا کہ آپ خاموش مزاج تھے۔ محدث اعظم ہند جب پہنچے تو لوگوں نے شکایت کی تھی، حضور آپ کے بیٹے غازی ملت تو بول لیتے مگر حضور شیخ الاسلام بالکل خاموش مزاج ہے۔ تو اس وقت آپ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ نے کہا تھا ایک جملہ کہ مچھلی کے بیٹے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، اور ایک جملہ آپ نے یہ بھی کہا تھا، جس وقت خانواد اشرفیہ میں ایک بھی عالم نہیں رہے گا نا تو سمجھ جانا قیامت آ چکی ہے، سمجھ جانا قیامت آ چکی ہے۔ یہ علی کے بیٹے ہیں، علی کے شہزادے، جب ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے، خود مولا کائنات کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ ہی کے شہزادے اور اماموں میں ایک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب کے فیضان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ اور صحابی میں کہ وہ صحابی جن پر بڑا تان کیا جاتا ہے، لانو تان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، جسے دنیا
کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. ان کا عرس بھی اسی رجب المرجب میں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ دارالعلوم اشرفیہ کوٹا سے ایک عالم دین آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کر لیں. اور ایک اعلان یہ بھی سماعت کر لیں توجہ کے ساتھ کہ 14 تاریخ آ رہی ہے. تو 14 تاریخ کو بڑی کوشش کی گئی تھی پچھلے میں کئی سالوں سے، تو بند بھی ہو چکا تھا، پھر نوجوان اپنی چھتوں پہ چڑھے ہیں بچے. لہٰذا میں ذمہ دار والدین سے گزارش کروں گا کہ روکنے کی کوشش کریں. اس میں بے شمار خطرات بھی ہے، نقصان بھی ہے. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے شیخ الاسلام ٹرسٹ اور فیض سمنانی ینگ گروپ کی جانب سے 14 تاریخ کو سب سے اپیل ہے کہ سب انشاءاللہ تیاری کے ساتھ بالا پیر مسجد کے قریب سے 14 تاریخ اس کی نسبت ہم نے جلوس محمدی سے بھی رکھ دی ہے اور جلوس مولائے کائنات سے بھی رکھی ہے. 13 رجب المرجب کی نسبت سے مولائے کائنات سے بھی، تاکہ ہم ثواب کے حقدار بھی ہو جائیں. جلوس محمدی و جلوس مولائے کائنات نکالا جائے گا ظہر کے بعد. بالخصوص نوجوان اس میں شرکت کریں. یہ جلوس ظہر سے نکلے گا عصر تک. نماز مغرب با جماعت پڑھیں، عصر بھی پڑھیں. تمام جماعتوں کا اہتمام کرنے کے بعد رات تک اس جلوس کے ساتھ شریک رہیں تاکہ آپ گناہوں سے بچے رہیں. خود بھی شریک ہوں اور اپنے دوست احباب سے بھی اس کی دعوت عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.